العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرہ آیت نمبر 50. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ طے کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. یا قوم، اے میری قوم. اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، بلا شبہ تم لوگوں نے ظلم کیا. انفسکم، اپنے آپ پر. باتخاذکم العجل، اپنے بچڑا معبود بنانے کے ساتھ. فتوبوا الی باریکم، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، پس اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. بنو اسرائیل پر اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ جاری ہے. تو ابھی ہم نے جو آیت نمبر 50 پڑھی ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب فرعون نے پیچھا کیا بنو اسرائیل کا تو سمندر میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے گزرنے کے لیے رستے بنا دیے. اور جب فرعون اس میں داخل ہوا تو اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کو اس میں غرق کر دیا. تو یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام تھا کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، تو اس کا وہ سارا لاؤ لشکر جس سے خائف تھے، اللہ رب العزت نے اس خوف کو ان سے ٹال دیا. اور وہ جو بہت بڑا جابر بنا بیٹھا ظالم بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا. تو یہ اللہ رب العزت کا عظیم بنو اسرائیل پر انعام تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب تک فرعون غرق نہ ہوا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ احادیث مبارکہ پر اعتماد تھا. موسیٰ علیہ السلام پر ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. لوگ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو نبی کی جو اپنی باتیں ہوتی ہیں اس کو احادیث کہا جاتا ہے. تو آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو احادیث کے منکر ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے لیے صرف قرآن کافی. بات بات پہ کہیں گے جی قرآن سے دلیل لائے، حدیث کو چھوڑیں. ایسے لوگ در حقیقت انہوں نے ایمان کا، اسلام کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھ لیں فرعون کس چیز سے غرق ہوا، کس چیز کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو غرق کیا تھا. وہ تورات کا انکار نہیں تھا، تورات تو بھی آئی نہیں تھی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا تھا. تو نبی جو ہے اس کی باتوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ باتیں عام باتیں نہیں بلکہ وہ باتیں بھی رب العالمین کی طرف سے ہوتی. تو ابھی تک حدیث مبارکہ پر عمل جاری تھا. پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس 40 دن کی ملاقات کے لیے بلایا. اور اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ ایک بچڑا لیا اور اسے اپنا معبود بنا لیا. یہ واضح طور پر شرک تھا. شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نے بچڑا معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا.
اب توبہ کی صورت کیا تھی؟ یہ چونکہ بہت جابر یا یوں کہہ لیں کہ بہت بے حس قوم تھی بنو اسرائیل، اتنے انعامات اللہ رب العزت کے، اس سب کے باوجود نافرمانیاں، یہ ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان پر تھوڑی سی سختی فرمائی اور توبہ ایسے قبول نہیں کی، بلکہ توبہ کے لیے کیا کہا گیا کہ یہ لوگ پہلے اپنے آپ کو قتل کریں، قتل کریں گے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام اور تابعین سے جو صحیح سند کے ساتھ تفسیر مل سکی ہے، وہ تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ قتل کی صورت کیا تھی؟ جو لوگ شکار ہوئے ظلم کا، شرک کا، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا، اور جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کے ہاتھوں میں خنجر اور تلوار اور اس طرح کے جو آلات ہیں وہ پکڑا دیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ لوگ قتل کرنے لگے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، شرک کا ارتکاب جنہوں نے کیا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ چونکہ دونوں نبی تھے، اللہ رب العزت کے ہاں گریہ زاری کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اجالا ہوا، روشنی ہوئی، تو دیکھا تقریباً 70,000 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو چکے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ جیسے بھی قبول کرے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ یہ چونکہ بہت زیادہ ضدی اور ہٹ درم قوم تھی، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ سختی والا معاملہ اختیار کیا۔ اور ویسے آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیں تو اسلام میں بھی کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا قتل ہے۔ ایک شخص اگر کسی دوسرے کو قتل کر دے، قتل عام جسے کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کرنا، تو مقتول کے ورثاء اگر معاف نہیں کرتے، یہ آدمی 1000 توبہ توبہ کرے، استغفر اللہ العظیم پڑھے، سارا کچھ کرے، لیکن اس کو قتل کیا جائے گا، کیوں؟ اس نے قتل کیا ہے۔ تو اسلام میں بھی قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من بدل دینا فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص ارتداد کا رستہ اختیار کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لے، حاکم اس کو پکڑ لے قتل کرنے کے لیے، پھر وہ 1000 بار کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوا، مسلمان ہوا، لیکن جو سزا ہے ارتداد کی وہ اس پر نافذ ہوگی۔ وہ اللہ اور اس کا بعد کا معاملہ ہے کہ مسلمان دل و جان سے ہوا نہیں ہوا، اللہ اس کا اسلام قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ ایسے شخص کو سزا دے گی۔ بہرحال اسلام کے اندر بھی بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کی توبہ وہ قتل کے ساتھ ہوتی، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ رب العزت نے قتل کے ساتھ جو ہے وہ قبول کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتاب دی، کتاب کے ساتھ آگے کیا ہے؟ والفرقان۔ یہ الکتاب کے آگے جو والفرقان سے پہلے واو ہے، اس کو واو تفسیریہ کہا گیا ہے۔ واو تفسیریہ کا مطلب کیا ہے کہ الکتاب کی آگے وضاحت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ایسی کتاب جو کہ فرقان تھی۔ کیا مطلب فرقان تھی؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز تھی، اور اس کا نام تورات تھا۔ تورات ایسی کتاب تھی جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، جس طرح قرآن پاک۔ ایک اس کا معنی تو یہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتاب دی، کتاب سے مراد تورات ہے۔ والفرقان جو ہے، فرقان سے مراد قوت فیصلہ ہے، قوت فیصلہ بھی کہا گیا۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ الفرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا کیے تھے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اللہ کل حال یہ ساری چیزیں ہی شامل ہیں جو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ تو یہ وہ چند انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر کیے۔ انعامات کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں جو اہل کتاب موجود ہیں وہ اپنے اسلاف سے کوئی سبق حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور دعوت دی جا رہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کا جو دین ہے اور دعوت ہے اسے قبول کر لیا جائے۔ بقیہ بعض انعامات ان کا تذکرہ آئندہ آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔